ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے فقیر، اس میں فرق ہے۔ ایک آدمی کو اچھے کپڑے پہننے کے پیسے نہیں ملتے تو وہ فقیر نہیں، وہ محتاج ہے، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے پہنے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ پڑا ہے لیکن وہ بھی سادہ سا لباس پہننا پسند کرتا ہے تو یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے۔ کنجوس اور درویش میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی اس کا پیسے لگانے کو دل ہی نہیں چاہتا، خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس سرمایہ ہے، مال ہے، لیکن وہ اپنی ذات کو بڑھانا پسند نہیں کرتا، وہ درویش ہے، وہ فقیر ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ حضور میری غلطی، فرمایا جتنے پیسے اتنا حساب بھی تو دینا ہے۔ جس کے پاس صرف ہینڈ کیری بیگ ہوتا ہے نا وہ فٹافٹ باہر آ جاتا ہے، اور جس کے جتنے زیادہ بیگ ہوتے ہیں اس کو اتنی دیر چین پہ کھڑے رہ کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کسٹم بھی تو نے ادا کرنا ہے نا بھائی، نکل کے آنا ہے اس جنگل سے، تو کیسے جائے گا؟ جتنا مال ہے اتنا حساب دینا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے، 80 ہزار درہم تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج کے حصے میں آئے تھے، اتنے تگڑے مالدار تھے۔ اور دینے کا انداز یہ تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلی چھٹی تھی، کہتے تھے جو جس کا دل کا ایک کھاؤ، ایک دن میں 5 الگ الگ کھانے بھی تم پکانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے۔ کنجوس نہیں تھے، بخیل نہیں تھے، لیکن خود جب کھانا کھاتے تھے تو دال کو پیس کر شوربہ بنا کر اس میں روٹیاں بھگو کے کھاتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ جناب ہمارے لیے سارا کچھ ہے، بخیل بھی آپ کوئی نہیں، مالدار بھی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے تو سرید کھا رہا ہوں، یہ کھانا میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ کریم کا طریقہ ہے، میں وہ طریقہ، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، یہ میرا انداز ہے، میری ذات کے بارے میں میرا یہی انداز ہے۔ سرکہ کھا رہے تھے تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ کیوں کھا رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے آپ نے بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا تو کھائیں۔ فرمانے لگے بیٹے کل لقمہ اٹھایا تھا گوشت کھانے کو تو مجھے اپنے نبی کا فقر یاد آ گیا، مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مہینہ کھانا نہیں کھایا وہ یاد آیا ہے۔ تو حضور کی وہ چیزیں مجھے ان اعلیٰ غذاؤں میں مبتلا ہونے نہیں دیتی، تمہیں اجازت ہے۔ تم بھئی بادشاہی میں فقیری، آج لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں جتنا کچھ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، دکھانے کا معاملہ ہو گیا، بلکہ قرض اٹھا کے لوگ اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرتے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ اسلام فقیری، بادشاہی میں فقیری، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ویسے کھل جائیں گی۔ ایک صحابی نے کہا حضور میرے جسم کو سکون نہیں، وجود کو سکون نہیں، ظاہری وجود کی بات کی تو حضور نے فرمایا ازہد فی الدنیا فریح القلب والجسد، فرمایا دنیا سے دل دور کر لے، ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد کٹھا کر لے، دنیا داری سے ذرا اپنے دل کو دور کر، اللہ تیرے وجود کو بھی سکون عطا کرے گا اور تیرے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا۔ دنیا داری، ازہد فی الدنیا، ذرا ہٹ نہ دنیا سے، ہٹ ذرا، اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی۔ اللہ سکون، راحت، فرحت، فریحاً فی القلب کے لفظ حدیث میں آئے، فرحت دے، فرحت کا معنی خوشی، تسلی، تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا۔ عزیزو بڑا شوق ہے، ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کا بڑا رنگ ہے، بڑا پروٹوکول ہے لوگوں کا، 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے، بندہ ایک بیٹھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو یہ زندگی ہے یہ تو شاید کسی کو اور میسر ہی نہیں۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کیسا عجیب شخص ہے، جن پولیس والوں کو اس نے پروٹوکول پہ لگایا ہے نا، حکومت ختم ہوگی تو یہی پکڑ کے اسے جیل میں ڈالیں گے، لیکن یہ خوش ہے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک درویش تھا، تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا، علاؤ الدین خلجی کا زمانہ تھا، علاؤ الدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، سب پہ ان کی مشترکہ حکومت۔
تو ان کا ایک گورنر روڈ سے گزرنا تھا، اس نے تو سپاہی جو تھے وہ رستے صاف کرا رہے تھے. تو ایک بزرگ تھے، حضرت علی قلندر کے مرید تھے، خلیفہ تھے، تو وہ بھی روڈ پہ گزر رہے، تو تنے تنہا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، تنے تنہا گزر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے بابا جی سائڈ پہ ہو جائیں، گورنر صاحب نے گزرنا ہے. تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے، گزر جائے گا کہ مجھے سائڈ پہ کر کے گزر جائے. میں کہا نہیں آپ کی مہربانی ہٹ جائے. کہا بھائی میں کیوں ہٹوں؟ وجہ اس کی کوئی اتنا رستہ ہے گزر جائے، میں بوڑھا آدمی ہوں، تو مجھے سائڈ پہ کرو گے پھر رستہ ڈھونڈتا پھروں گا. کہا بابا تیری مہربانی ہٹ جا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا، میں اسے کیا سمجھتا ہوں. اور میں ناراض نہ ہوئیے گا، امیروں کو خراب غریبوں نے کیا ہے، بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا. اگر ہم گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو لیڈر سیانے ہو جائیں. یہ ہمارے نعرے تباہی کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان کرتے ہیں. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری. اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیر ہیں جن کو تم بادشاہ سمجھتے ہو، تمہارا ٹیکس نہ ملے تو ان کی حکومت نہیں چلتی. تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا. خیر حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ درویش جو تھے نا، وہ روڈ پہ کہا بابا جی ہٹ جائیں. کہنے لگے نہیں ہٹتا. انہوں نے بازو پکڑ کے نا بابا جی کو ذرا زور لگانا چاہا تو بابا جی نا آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے تو زمین پہ بیٹھ گئے. کہنے جو اٹھایا جاتا ہو تو اٹھا لو. اب تو درویش کبھی ضد کرتے نہیں، اور اگر کریں تو مسلم شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا رب اشرد اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. فرمایا رب کریم کا بندہ تو اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے. تو میں جاؤ اٹھتا ہوں تو اٹھا لو. بحث ہونے لگی، لوگ کٹھے ہو گئے، رش ہو گیا. تو اتنی دیر میں گورنر صاحب کی سواری بھی پہنچ گئی. تو گورنر صاحب کہنے لگے بابا اٹھتا کیوں نہیں؟ کہنے لگے کیوں اٹھوں، اتنا رستہ ہے گزر جا. میں بابا اٹھ کیوں شور ڈالا ہوا. کہنے لگے تو میرے نوکر کا نوکر ہو کے مجھے اٹھنے کا کہتا ہے. میرے نوکر کا تو غصہ آیا تو اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دی. بابا جی اور ہنسے. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا نوکر کا نوکر ہے، تو واقعی نوکر ہے. اس نے کہا میں تھپڑ مارتا ہوں. بابا ہنستا. یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے. آپ کر کے دیکھیں، آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کو کوئی سزا نہیں. آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکرا دینا یاد اب میں تیرے ساتھ بات کروں، تیرے ساتھ بحث کروں، تو یہ زیادہ بڑی سزا. یاد رکھیے ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے. جب تھپڑ مارا تو بابا جی ہنس پڑے. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے، تو بھائی واقعی غلام ہے. اب جب ہنسے تو اب اس کو ڈھارس ہوئی، توجہ ہوئی. کہنے لگا بابا ماجرا کیا ہے، میں کیسے غلام کا غلام ہوں؟ تو بابا کہنے لگا دیکھنا تجھے مسجد آنے کا کہیں تو تیرے لیے مصیبت ہے. اتنے لوگوں کو تو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تو نہیں دے پاتا. تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے، لہذا تو میرے غلام کا غلام ہے، تو میرے نوکر کا. کہنے لگے یہ ساری نفس پرستی ہے، یہ جو تم نے دنیا داری اکٹھی کی ہوئی ہے نا، یہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے تو تنخواہ دیتا ہے، تیرے نعرے لگاتے ہیں. میرا تنخواہ چھوڑ کے بات کر، پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں. تو یہ ڈرتے ہیں تجھ سے لوگ، تیرے آگے پیچھے بھاگتے ہیں. ذرا اقتدار سے سائل ہو تو یہ پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے. تو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں، لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں. تو نہیں، تجھے سلام کوئی بھی نہیں کر رہا، تیری جیب کو سلام ہو رہا ہے. تیرے عہدے اقتدار کو اور تیری وحشت اور دہشت کو سلام ہے. اس نے کہا حضرت جی مجھے سلام کب ہوگا؟ تو فرمانے لگے جب تو بادشاہی میں فقیری کرے گا. جب تو بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے میرے عزیزوں، بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے. آپ کے اس ہندوستان کے ایک بادشاہ کا نام اورنگزیب عالمگیر بھی ہے. اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کا وقت آیا نا، تو اورنگزیب عالمگیر بیمار ہوئے. آخری وقت منبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہنے لگے لوگوں تو مجھ سے اکثر پوچھتے تھے نا کہ بادشاہ تیری 2 انگلیوں پہ سیاہی کیوں لگی رہتی ہے اور تیرے ہاتھوں میں سوراخ کیوں رہتے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر، یہ میں آپ کو فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، اس دنیا میں، اس دور میں، اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کی کل کی بات سنا رہا ہوں. اس ہندوستان میں ہندوؤں کے ملک پر حکومت کرنے والے
ایک مسلمان دیانتدار بادشاہ کی بات سنو. کہتے ہاتھوں میں سراغ کا پوچھتے تھے نا تم لوگ، اور تم مجھے پوچھا کرتے تھے تیرے ہاتھوں پہ سیاہی کیوں لگی ہوئی ہے. اورنگزیب عالمگیر متحدہ ہندوستان کا مطلق العنان بادشاہ کہنے لگا میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے ساری زندگی حکومت کے خزانے سے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی. میں کتابت کرتا تھا، کتابیں لکھ کے جو مجھے مزدوری ملتی تھی، اور میں ٹوپیاں سیا کرتا تھا، میرے ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے تھے. میں نے اس کا رزق حلال کھایا ہے. اور فرمایا 50 روپے فلاں جگہ میں نے رکھ دیے ہیں، میں مر جاؤں تو اس کا مجھے کفن دے دینا اور لوگوں کو بتانا کہ وہ ہندوؤں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے کہا تھا میں نے اس طرح حکومت کی. وہ خطبہ پڑھ رہے تھے، اورنگزیب خطبہ پڑھ رہے تھے، اور گلیوں میں کھڑے ہندو کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے. میرے دوست یہ بادشاہی میں فقیر. ہمارے پاس تو پیسے آتے ہیں تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے، یہ بھی پروٹوکول ہے. ڈرائیور نے گاڑی بھی چلانی ہے اور صاحب کا دروازہ بھی کھولنا. اس نے اندر بیٹھے گے تو دروازہ بھی ڈرائیور صاحب نے. نفس پرستی ہے، جتنا مرضی آگے لے جاؤ، اتنا مرضی. یہ کوئی بادشاہی، یہ کوئی آپ کا بڑا پن نہیں ہے. وہ تنخواہ لیتا ہے، مجبور ہے، کیا کرے. ہو سکتا ہے کل کو اس کے پاس پیسے آئیں تو بدلہ لینے کے لیے آپ کو بلا لے کے چل میرا دروازہ کھول. وہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ تھوڑی ایسے کر رہا ہے. ہم ذرا مال آتا ہے ہم بڑے بن جاتے ہیں. جو بڑے تھے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کو نصیحت ہی کر دے حضور مجھے کوئی. تو حضور نے فرمایا علی جو دنیا میں پروٹوکول لیتا ہے آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے. جو دنیا میں دنیا داری دبدبے تنتنے کی خواہش کرتا ہے، خواہش کرت. ملا رومی رحمت اللہ نے تو بڑا عجیب جملہ لکھا ہے. ملا رومی کہتے ہیں ہمارے پاس فرعون جتنے پیسے نہیں، نمرود جتنی دولت نہیں، ورنہ کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے. معاذ اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں کئی لوگوں کا دل کرتا ہے کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں، لیکن فرعون اور نمرود جتنی طاقت دولت نہیں، ورنہ لوگ کرائیں. معاذ اللہ تعالیٰ. خواہشات نفس اتنی بڑھ گئی. اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. ہمارے لیڈران کہتے ہیں 2-4 بندے ہلکے میں مرے نہ تو الیکشن کا مزہ ہی نہیں. معاذ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا حال ہو گیا. ہم نعرہ بازی کی قائل قوم ہے، ہم نعروں پہ زندہ رہنے والے نفس پرست بنتے جا رہے ہیں. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہوئے رسول کریم نے فرمایا جو یہاں عزتیں ڈھونڈتا ہے، یہاں خواہش کرتا ہے نعروں کی، پروٹوکول کی، آخرت میں رسوا کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا جو یہاں جھک جاتا ہے اللہ قیامت میں اسے عزتیں عطا فرما دے گا. یہ حضور نے نصیحت فرمائی. حضرت عمر بن عبدالعزیز زمانہ ڈرتا تھا، بڑا نام ہے. فقیری اور چیز ہے، درویشی. اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کے نہ لکھ رہے تھے تو ایک نوجوان آپ کی خدمت کے لیے رہتا تھا. ہر وقت حضرت جی لکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا تو وہ تحریر کر رہے تھے. ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا تو وہ نوجوان نہ بیٹھے بیٹھے نہ لیٹا تو سو گیا. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ بیٹھا بیٹھا نہ وہ بیچارہ سو گیا تو حضرت نے تکیہ پیش کر دیا. نوجوان نے تکیہ پکڑا تو اس نے لپاٹ کے وہ گہری نیند چلا گیا. ایک جھونکا ہوا کا آیا تو چراغ گل ہو گیا. مہمان بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت جی میں چراغ جلا دوں؟ فرمانے لگے نہیں، مہمان سے خدمت نہیں لینی چاہیے، میں جلاتا ہوں. کہا پھر اس کو اٹھا لے. کہنے لگے جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے، سویا رہنے دو. کہ حضور سونے تو نہیں آیا، خدمت کے لیے آیا. فرمانے لگے یار سویا رہنے دو، کیا حرج ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، چراغ جلایا، واپس آ کے بیٹھے تو وہ دیکھے نا یہ بادشاہوں کے لیے تو نہیں نا ایسا ہوتا، بادشاہ تو نہیں نا کر سکتے. یہاں تو تھوڑا سا جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ کہتا ہے کہ تو نوکر میرے منہ میں کبھی لقمہ بھی ڈال دے تو پھر ہی ہے. بس میکس کا مجھ سے تنخواہ لیتا ہے اور اب یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا. ہر کام ہم کرانا پسند کرتے ہیں. کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا حضور عجیب آپ بادشاہ ہیں، آپ نے غلام کو جگایا ہی نہیں. حضرت عمر نے کیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے. فرمانے لگے کم انا عمر بن عبدالعزیز رجعت
अना उमर बिन अब्दुल अजीज। फरमाने लगे क्या हो गया है? मैं जब चिराग जलाने गया था तो फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही था, और वापस आया हूं तो फिर भी उमर बिन अब्दुल, मैं तब्दील। मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने लिखा है, कहने लगे गुम तू जब गया था अना उमर बिन अब्दुल अजीज, फिर भी उमर बिन रजा तू, और मैं लौट आया हूं, वापस आया हूं तो देख लो कोई कमी तो नहीं हुई, मेरा बाप भी वही है, मैं भी अना उमर बिन अब्दुल अजीज। मैं बदला तो दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। बादशाही में जो फकीरी है ना मेरे दोस्त, जो उसकी लज्जत है, देखिए ना रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो जहां के बादशाह हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरे दो वजीर जमीन पे है, दो आसमानों पे है। वजीर किसके होते हैं? बोलिए ना, दो मेरे वजीर, तिरमिजी की हदीस है, दो जमीन पे हैं, दो। हुजूर जमीन वाले वजीर कौन से हैं? फरमाया अबू बकर और उमर। आसमान वाले कौन है? फरमाया जिब्रील और मीकाईल अलैहिमुस्सलाम। मेरे दो वजीर यहाँ हैं, दो वजीर। हुजूर बादशाह है, वो दो आलम की रहमत थे, जहां चाहते वहीं रहते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हुजूर दो जहां के बादशाह हैं, लेकिन मेरे नबी पाक कपड़ा खुद सी रहे हैं। जूता टूट गया है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गांठ भी, उनते मेरे ख्याल है जुती ढुलाने वाला काम मौकी नहीं गया जी। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई 10,000 लोग जो तनख्वाह लेता है वो भी जूता गांठता हो, नहीं आप ही की गंठता है, किसी को भी नहीं गिनाएगा। क्या ख्याल है आपका? ठीक बात कर लो। नबी पाक जूता भी खुद गांठते, कपड़ों को पेबंद भी, हुजूर अपने कपड़े धो भी खुद लेते। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बकरियों का दूध भी धो लेते, और ऐसा भी होता। ये बादशाही में फकीरी है ना, दो जहां के बादशाह है, लेकिन सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा फरमाती है घर आए, आयशा खाना तैयार है, कभी हुजूर अभी तो खाना तैयार करना है, फिर तुम आग जलाओ मैं आटा गूंद देता हूं। किसकी बात है? नहीं लड़ना चाहिए, रखना चाहिए, तुझे मंगया दे हाँ पैसे में, मैं डंडे नहीं मारने। मैं आया तो पता नहीं मैं किड्डी बला दा नाम है, तो टुकर ही नहीं पकाया, तो मैं आ गया घर तो पता ही नहीं लगा, मैं ही आ गया घर। अल्लाह खैर कर भाई, हिटलर ना बनो, हर जगह हिटलर ना बनो। उसने सलूक जिंदगी का हिस्सा है, पाकीज़गी जिंदगी का हिस्सा है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं गया नबी करीम से मिलने तो मोटे बान की चारपाई, हम उसे असी मुंजदी मंजी आंदे सामने, मोटे बान की चारपाई, मिशकाल की हदीस है। हज़रत उमर फरमाते मैं सख्त दिल वाला शख्स था, हुजूर से मिलने गया तो नबी पाक आराम कर रहे थे चारपाई, मैं जाके करीब जमीन पे बैठ गया। हुजूर ने आहट सुनी तो हुजूर उठे। फरमाते जब नबी पाक उठ के बैठे तो हुजूर के वजूद पर मैंने बान के निशान देखे। कहते मैं रो पड़ा, सख्त दिल था पर रो पड़ा। मैंने कहा हुजूर कैसे रो, किस तरह मौजे करें, और आप इस बान की चारपाई पे। तो मेरे करीम रसूल ने फरमाया उमर तुझे अच्छा नहीं लगता, जितनी मौज करनी है दुनिया में कर ले, आखिरत में जलील हो जाए। फरमाया उनको करने दे मौज, वो तो जलील होने के लिए कर रहे हैं, और मैंने इस दुनिया से क्या लेना है, थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए आया हूँ। यहाँ आंखें बंद होंगी, वहां मेरा रब सारी इज्जतें मुझे ही अता फरमा देगा। इस हद फिर दुनिया फरीह कल्ब बल जस्ट। मेरे अजीजों, ये फकीरी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवेशी मेरे रसूल पाक की। हजरत बिलाल हबशी को हुजूर ने सवेरे सवेरे बुलाया और बुला के फरमाया बिलाल रात तूने मेरे बिस्तर पे कपड़ा डबल करके बिछा दिया था, डबल करके बिस्तर बिछा दिया था तूने। रसूल क्या हुआ? फरमाया नींद तो मुझे बड़ी आई है पर मेरे नफल कुछ रह गए, आज के बाद डबल करके ना बिस्तरा बिछाना, सिंगल ही बिछाना, उस पे जरा करवटें बदलता रहता हूँ तो आंख जल्दी खुल जाती है। मेरे दोस्तों आशा कहाँ लोग यकीन करें ना, गर्मियों में सवेरे उठते हैं ना सर्दियों में उठते हैं। गर्मी में एसी नहीं उठने देता और सर्दी में बिस्तर नहीं जान छोड़ता, उठते ही नहीं हम, बल्कि बाकी के मामलात भी हमारे इसी परेशानी का शिकार है। सुनो और याद रखो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाही में फकीरी सिखाई, बादशाही में फकीरी मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाही में फकीरी सिखाई। हजरत सैयदना सलमान फारसी को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने बुलाया तो कहा मेरा दिल करता है आपको मैं मदायन का गवर्नर बना दूं। हजरत सलमान फारसी बड़े तगड़े
कबीले से ताल्लुक रखते थे, बिकते बिकाते मदीने में आके बिके, फिर निगाह मुस्तफ़ा में बिक गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक था। या हज़रत उमर ने फरमाया मैं आपको गवर्नर का, जी जैसे आपका हुक्म है, अमीर की बात मानना, गवर्नर बन गए। और गवर्नर साहब करते क्या है? गवर्नर साहब का हाल ये कि गवर्नर साहब ने वही फटे पुराने सादे से कपड़े पहने और एक हाथ में छड़ी पकड़ी, कभी इधर घूमते हैं कभी इधर, मदाइन की गलियों में गवर्नर साहब घूम रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जहां सवारियां उतरती थी तो शहर की लोग जो किराया लेके घोड़ों पे सवार करते थे, जहां वो लाके उतारते थे, वहां एक शख्स उतरा, मेहमान आया किसी के घर में मदाइन। वो शख्स मेहमान आया तो उसके बाद बड़े बड़े बक्से थे, उसने हजरत सलमान फारसी को घूमते देखा, कहने लगे ओ गुलाम इधर आए ना, ओ बोलिए ओ गुलाम इधर आ। हजरत सलमान फारसी कहने लगे जी जनाब। कहने लगे मेरा सामान उठा और फलां घर में मैंने जाना छोड़ के आ। जरूरत तो करे कोई जरूरत तो करे, काउंसलर साहब को भी आवाज दे दी, ताकत तो करे कोई, एक मामूली सिपाही को भी कहने की जो ना सब इंस्पेक्टर है ना वो किसी ओहदे पे फाइल, सिर्फ एक सादा कौम का वो पैर, उसको कह के तो गोए कह के तो इधर आओ गुलाम। भाई गवर्नर कोई कह दिया, गवर्नर साहब ने सर के ऊपर बक्सा उठाया है और गलियों में गुजर है, कहते हैं भाई गुलाम को रास्ता दे दो, जरा सामान वजनी है, जरा गुलाम को रास्ता दे दो, सामान वजनी है, पीछे हट जाओ, जरा रास्ता दे दो। शहर में दाखिल हुए तो लोग दौड़े आए, कहा हुजूर हमें दे दे। फरमाया नहीं, उसने मुझे कहा है गुलाम उठा। वो शख्स शर्मिंदा हो गया, कहने लगा हुजूर मुझे कब खबर थी कि आप गवर्नर हैं, गलती हो गई, मैं गुलाम क्या बैठा। हजरत सलमान फारसी रो पड़े, फरमाने लगे तू मेरा मौसन है, तूने तो मुझे मेरी औकात याद करा दी है। मैं गुलाम हूँ, मैं खजूरें बेचा करता था, मैं मदीने में नौकरी करता था, तूने अच्छा किया है। फरमाया ना तू तो मेरा मौसन है, तूने मुझे याद करा दिया, मैं क्या ना मैं ही लेके चलूंगा। रास्ते में जा रहे एक शख्स दौड़ा आया, कहने लगा हुजूर वजनी बड़ा है मुझे दे दे, ये बादशाह है, फकीरी हो रही है, हुजूर वजनी बड़ा है मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे पहले वादा कर, कयामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठा लेगा, वादा कर, तू कहेगा अल्लाह के हुजूर के या अल्लाह सलमान के जो पाप है उनका बोझ मैं उठाता हूँ। कहने लगा हुजूर मैं तो अपना नहीं उठा सकता, फरमाया पीछे हट जाओ, अगर वहां मेरा कोई बोझ नहीं उठा सकता तो यहाँ भी कोई ना उठाए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला तो गवर्नर है सूबे। मेरे दोस्त हमारी ये जो झूठी अना है ना, लोग मेरा इस्तकबाल करे, मुझे उठ के मिले, मुझे प्रोटोकॉल दे, मेरा नाम जपे, मैं होती रहे हर जगह, बस मुझे ही लोग जाने। और मेरे अजीज इस धंधे से बाहर आ, नफ्स परस्ती की इस जंग से निकल आ, अपने मिजाज की इस किल्लत से निकल आ, अपने आप को जो बात नहीं भी आती होती उसमें भी हम दखल दे के अपना कोई ना कोई पैगाम और जुमला जरूर बयान करना चाहते हैं। भाई हमारा भी नाम लिख लो, हम भी शामिल है, हमें भी पता है इस गोरख धंधे का कुछ ना कुछ, हमें भी शामिल कर लो। ये नफ्स परस्ती की जंग है, इससे निकलो। अगर रब करीम ने बादशाही दी है तो इसमें फकीरी करो। कभी कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लेने चाहिए, नहीं ना बोले आप लोग, मुश्किल काम बता दिया ना मैंने, किसके कपड़े इस्त्री करने को कहा जी? अल्लाह खैर करे, मैं क्या रहे, मैं तो माड़े की गल कर छड़ी, भूले नहीं ना आप लोग। कभी कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री, कभी कभी अपने जूते खुद पॉलिश कर, कुछ नहीं फर्क हो, इससे आपका नफ्स कुचला जाए। कभी कभी ना, कभी कभी बावजूद मोटरसाइकिल और गाड़ी की मौजूदगी में पैदल सफर कर लेना चाहिए, कुछ नहीं फर्क होता। कभी कभी कोई आधा किलो चीनी पकड़ के दुकान से खुद अपने, कोई नहीं कहने लगा कि गरीब हो गए, वे खुद ही उन्हें आधा किलो खाने कहने दो को कहता है, कुछ ना कुछ अपने नफ्स पे बोझ डाले। भाई कभी कभी आप भी, कभी कभी जो आपका मुलाजम है ना घर में, उसको बिठा के कहा करें बैठ यार मेरा दिल करता है मैं तुम्हें चाय बना के दूं। कभी कहा करें घर वालों को बैठो आज मैं तुम्हें खाना गर्म करके दे देता हूँ, कुछ फर्क नहीं आने लगा, इज्जत शान में कोई कमी नहीं आने लगी। कभी कभी ये काम, वो जो घूमने वाली कुर्सी रखी हुई है ना जिन पे बैठ के हम हिसाब करते हैं, कभी कभी उस पर किसी गरीब को भी बिठा के देखें, कुछ नहीं फर्क आने लगा। ये इस पर कुछ कोड़े बरसाए ताकि ये कुछ समझदार हो जाए। ये जो हमने बड़ी लंबी चौड़ी अपने लिए झूठी अना के दरवाजे खोल रखे हैं, ये रोज हमें दूर कर रहे हैं। ये नफ्स परस्ती की जंग होती है, ये बंदे को अल्लाह के दरवाजे से दूर ले जाती है, ये नबी पाक की मोहब्बत दिल से निकालती है, ये ज़हन के अंदर अच्छी सोच नहीं आने देती। ज़हन में जब भी कोई बात आती है बुरी आती है। तकब्बुर और गुरूर वाले जो लोग थे ना, उनका कभी कुछ नहीं हो सका। जिसने कहा है मुझे चौधरी साहब को, वो बेचारा इसी चक्कर में रहा है और लोग आगे गुजर गए।
जिसने कहा मुझे सेठ साहब को कोई सी गड़बड़ में रहा है, और लोग आगे बीत गए हैं। दुनिया में कोई पेशा बुरा नहीं। मिल्लत के जवानों, ये तुमने कहा है ना कि यहाँ अगर हम किसी गली में मजदूरी करेंगे तो लोग कहेंगे मजदूर है, लेकिन अगर यूरोप में जाके हम करेंगे तो किसी को क्या पता चले, और देश अपने दिया बल्ला नालो तुम्बे लाला खाइए, अमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खा न जाइए, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अजीजों, हम आज इस बादशाही में फकीरी के हुस्न से नाच रहे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गली से गुजरे, अमीरुल मोमिनीन है, मदीने की गली से गुजर रहे, एक घर के अंदर से बच्चियों के रोने की आवाज आई, बच्चियां रो रही हैं, और बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है, कहती अम्मा अबू बकर तो अब इंतकाल कर गए। हजरत उमर का पहले दिन है खिलाफत, अब हमारा क्या बनेगा, अबू बकर तो विसाल कर गए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोने की आवाज से दरवाजे पर दस्तक दी, कहा बेटो क्या बात है। तो बच्चियां कहने लगी, उमर हमारे अब्बा जी, हमारी 10-15 बकरियां हैं, हमारे वालिद साहब उनका दूध धो के बेचा करते थे, गुजारा हो जाता था। जिस दिन अब्बा जी फौत हुए तो उस दिन से लेकर अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद आया करते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के देते थे, कुछ हम पीती थी, कुछ बेच लेती थी, गुजारा चलता था। जिस दिन अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने तो हमने जाके कहा अबू बकर अब कौन दूध धोएगा, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बेटे पहले तो मैं मर्जी से खिदमत करता था, अब तो मुस्तफ़ा की उम्मत की नौकरी मेरी ड्यूटी बन गई है, तो मैं आऊँगा। बच्चियाँ रो रही हैं, हज़रत उमर को बताती हैं, कहती हैं अब अबू बकर चले गए हैं तो हम परेशान हैं, यतीम है, नवारस हैं, भाई कोई नहीं, कौन आएगा, कौन देखभाल करेगा। हजरत उमर फारूक घुटनों के बल जमीन पे बैठ गए, उन छोटी छोटी बच्चियों को सीने से लगाया, फरमाने लगे मैं अबू बकर का क्या करूं, मेरे लिए रास्ते बड़े मुश्किल कर गया है, मैं उसके किस किस बादशाह वक्त होके वो गरीबों के घरों में आके उनकी बकरियों का दूध भी धोता था, अमीरुल मोमिनीन होके ये रंग भी था। वरना बेटियों फिक्र न करना, जब तक उमर जिंदा रहेगा, उमर आता रहेगा, ये नौकरी करता रहेगा। कुछ दिन बीते तो हजरत उमर फारूक को याद आया, ओहो मदीने में एक बूढ़ी अम्मा भी रहती है जिसका कोई घर का काम करने वाला नहीं, और जिस बीबी का कोई बाल बच्चा नहीं, और आंखों से भी वो नाबीनी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रात के सन्नाटे में जाया करते थे, उसके घर में झाड़ू देते थे। ये बादशाह है, इसकी फकीरी का रंग देखो, उसको कुएं से पानी भर के ला के देते थे। और ये लफ्ज आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उस बूढ़ी अम्मा के लिए ना एक कोने में घर में दूर बाहर शेर में एक जगह खोद दी थी जहां वो बीबी पखाना और पेशाब करती थी। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रात को जाते थे और उसका वो पखाना वहां से उठा के बाहर फेंक के आया करते थे। उस औरत ने पैगाम भेजा कि उमर से कहो मेरी भी ड्यूटियां तूने ही सर अंजाम देनी है। उमर फारूक सारी रात काम करते, सन्नाटा गहरा होता तो झाड़ू दबाया है बगल में, और उमर फारूक निकले हुए उस बीबी के घर में झाड़ू दिया जा रहा है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते मैंने आखिरी उम्र में भी इस बूढ़े उमर को देखा है, इस बुढ़ापे में भी मैंने इस शख्स को देखा है कि जब वजूद कमजोर हो गया, दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन फिर भी इसका अंदाज नहीं बदला। इसने सारी जिंदगी बादशाही में फकीरी करके गुजार दी, ये फिर भी किसी के घर में झाड़ू देता है, किसी की बकरियों का दूध धोता है, ये किसी गरीब मेरे दोस्त ये। और जब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा देने बैठते तो कपड़े फटे हैं, पेबंद लगे हैं, मिजाज सादा है, बड़ा माल आया है, बड़ा माल, लेकिन तकसीम कर दिया। और यही अंदाज आगे अपने गवर्नरों को दिया। हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके गवर्नर है, हम्स के गवर्नर है। जब लिस्ट आई ना गरीबों की, हजरत उमर ने कहा कि हम्स के जितने गरीब लोग हैं उनकी लिस्ट बना के भेजो, उनको चंदा लगाना है। तो 17वें 18वें नंबर पर हजरत सईद बिन आमिर का नाम भी आ गया गवर्नर साहब का। तो हजरत उमर ने सोचा शायद कोई और सईद बिन आमिर है, फरमाने लगे ये कौन है, जिसकी ड्यूटी लगाई थी उससे कहने लगे ये सईद कौन है। तो कहा हजरत जी हमारे सूबे का गवर्नर। तो फरमाया इसकी लिस्ट फकीरों में, फरमाने लगे पता नहीं आपने क्या रंग भर के भेजा है, महीना महीना ये शख्स दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा कर देता है।
کہ یہ میں فرشتوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو، میں آپ کو جنات کی عالم بالا کی باتیں نہیں، اس دھرتی پہ بسنے والے، اس دھرتی پہ وقت گزارنے والے میرے رسول پاک نے تیار کردہ ہیرو کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر گئے ایک دفعہ، کہا مجھے بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ تو ہمس کے لوگ کہنے لگے ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں۔ کون کون سی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کو چاہیے فجر کے وقت آئے، یہ سورج نکل آتا ہے تو باہر آتے ہیں گھر سے، سورج نکل آتا ہے تو آپ کہہ کے تو دیکھیں کسی معمولی سرکاری ملازم سے، پھر آپ دیکھیے آپ کا کیا بنتا ہے۔ کہا یہ سورج نکلتے وقت آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ملتے ہی نہیں گورنر صاحب۔ چوتھی شکایت ہے کہ روتے ہیں، کبھی کبھی اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کھڑا کر لیا، فرمایا صحیح تیری شکایات آئی ہیں، کہ حضور حکم فرمایا سنا ہے، پہلے تو فجر کے وقت آ جاتا تھا لوگوں کے مسائل سننے، اب تو سورج نکلتے وقت آتا ہے۔ کہ حضور بیوی بیمار ہو گئی ہے اور گھر میں نوکر تو ہے کوئی نہیں، تو میں سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے ناشتہ بناتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں۔ اس عورت نے 35 سال میرے ساتھ وفا کی ہے، اب چارپائی پہ ہے تو میں اس کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں۔ کہا اسے کھانا کھلا کے جب وہ دعا دیتی ہے تو پھر نکلتا ہوں۔ تو کہا سنا ہے تو ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں، مہینے میں۔ کہنے لگے حضرت جی جب مدینے سے آیا تھا تو ایک کرتا اور ایک تامت ساتھ لایا تھا، مجھے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں، میں نیا لباس نہیں خرید پایا۔ میں نے عرض کی میں اس دھرتی پہ بسنے والے لوگوں کی داستان سنا رہا ہوں۔ کہا میں اپنی تامت دھو کر خشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں، اسے آدھا دن لگ جاتا ہے، خشک ہوتی ہے تو تامت پہن کے قمیض دھو لیتا ہوں اور پھر قمیض ڈال دیتا ہوں۔ حضرت جی سارا دن بیت جاتا ہے تو باہر نہیں آ پاتا۔ حضرت عمر فاروق کی گردن جھک گئی، کا سنا ہے تو رات کو ملتا ہی نہیں۔ یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے یہ میرا راز تھا، آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کبھی فاش نہ کرتا، دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی۔ میں رات کی تنہائیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں، اس کے حضور جاتا ہوں، اسے دکھڑے سناتا ہوں، رات میری اس کے لیے بیت جاتی ہے۔ حضرت عمر کی اور گردن جھک گئی، فرمایا یہ بتا کہ تو ملتا ہی نہیں، کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حضرت جی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، جب 40 سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کیا پھر میں ضبط نہیں کر پاتا، وہ خطائیں، وہ پاپ، وہ جرم، وہ خطائیں، جب سوچتا ہوں نا کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا، وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے۔ حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا، پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں، میری یہ کوتاہیاں ہیں، بتائیے کیا کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی۔ عزیزو اپنا حال کیا ہے؟ ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اسلامی حکومت کے زیر اثر آئیں گے، لیکن آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، اپنے امیر کو بلائیے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے خط لکھا، فرماتے خط لکھا حضرت عمر کو، میں نے کہا جناب آئیے، جواب میں حضرت عمر نے خط میں جواب لکھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں ملک شام پہنچ جاؤں۔ حضرت سیدنا عمر چلے گھر سے، ایک غلام، ایک گھوڑا، ایک نیزہ۔ حضرت فاروق اعظم نے کچھ کھجوریں، خشک کھجوریں، کچھ سرکہ باندھ کے رکھ لیا رستے میں کھانے کو۔ یہ بادشاہی میں فقیری ہو گئی، لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے، کروڑوں اور اربوں روپے پاس پڑے ہوئے، وہ ساری چیزیں رکھ لی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے۔ اب غلام سے کہنے لگے بھئی میرا گھوڑا ذرا ماڑا ہے، کمزور ہے، طے کر لیں، اتنے میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا میں پیدل چلوں گا، پھر اتنے میل میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا تو پیدل چلے گا۔ ملک شام پہنچنے کا وقت آ گیا، جب وقت آیا تو پیدل چلنے کی سواری حضرت عمر کی تھی، ان کی باری تھی پیدل چلنے کی، اور سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ کہ لوگ رشتے کرتے ہیں نا تو کرائے کی کار لے کے چلے جاتے ہیں، بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ تسی تے کار تے آئے سو،
ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے جھوٹی انعام بھی خریدنی پڑے تو خریدنے سے ہم پرہیز، ہم جو بتاتے وہ ہم ہوتے نہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ ہم بتاتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ غلام ہے، خود پیدل ہے، اور حال کیا ہے، بارش ہوئی تھی تو کچھ پانی کھڑا تھا چھوٹے چھوٹے جوہڑوں میں، چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے تھے، پانی کھڑا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چمڑے کے جوتے پہنے، تو وہ جوتے دونوں اتار کے تو بغل میں دبا لیے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں اسی بغل میں نیزہ رکھ لیا اور تامت تھوڑا اونچا کر لیا کہ پانی سے چلنا ہے، اور غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا ہے اور گھوڑے کی لگام پکڑی ہے تو یوں پیچھے رکھی ہوئی، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا ہے۔ غلام کہنے لگا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں، مہربانی کریں بیٹھ جائیں۔ فرمانے لگے نہیں، باری تیری ہے، تو ہی بیٹھے گا۔ اس نے کہا حضور نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، کوئی باری فرض تو نہیں نہ ہو گئی، آپ مہربانی کریں آپ آ جائیں، ذرا لوگ آ رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں کہا، میں غلام کا تھا، میں نے تیسری دفعہ کہا تو حضرت عمر نے جلال سے دیکھا، اور جناب عمر کا جلال تو زمین کانپنے لگ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہا حضور آپ آ جائیں، تو کہتے تجھے کہا ہے نا چپ کر کے بیٹھا رہے، کہتے ہیں میں گھوڑے پہ ہی کانپنے لگا۔ غلام اب حضرت سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں سورج غروب ہو رہا تھا، شعائیں پانی میں پڑ رہی تھی، حضرت عمر پانی سے، میں نے غور سے دیکھا تو دوڑا گیا، جا کے نا بچے نہیں مشورہ دیتے ابا جی کو، ابا جی آج نہیں خریدا، دور بدل گیا جی، کہتے میں دوڑا گیا اور جا کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق کو کہا حضور مہربانی کریں، ٹھیک ہے آپ کی درویشی سے کون آگاہ نہیں، وزیر کھڑے ہیں، سفیر کھڑے ہیں، بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے ملکوں کے حکمران ہیں، آپ مہربانی کریں کہ تامت ذرا نیچا کریں، اور جوتا پہن لیں، اگر خراب ہو گیا تو اللہ نیا بھی دے دے گا، اور مہربانی کریں ذرا غلام کو کہیں نیچے آ جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہا حضرت جی وہ وزیر مشیر کھڑے ہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، نجرانی ہے، وہ بڑے بڑے مذاہب کے بڑے بڑے ملکوں کے، آپ کا بڑا نام سنا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنا ترش رویہ حضرت عمر کا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں ماتھے پہ شکن آیا اور کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے، ان 4 لوگوں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، ان 4 دنیا داروں کے لیے نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دو۔ فرمانے لگے سر سے پگڑی اتاری حضرت عمر نے جلال میں، فرمانے لگے میرے سر پہ جو بال ہے نا یہ مجھے کسی دنیا دار نے نہیں دیے، یہ ساری عزتیں مجھے آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے، اور میں ان محبوب کا طریقہ ان 4 لوگوں کی خاطر چھوڑ دوں۔ فرمایا قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جب میں نے خود عدل کا تقاضا یہ رکھا ہے کہ کبھی وہ بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا، باری یوز کیا تو میں کیسے بیٹھ جاؤں۔ حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں اسی درویشی میں سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، کہتے ہیں اسی درویشی میں حضرت عمر پہنچے تو جو پہلے ڈرا کرتے تھے جب حضرت عمر آئے تو انہیں کامتے بھی دیکھا، روب اور بڑھ گیا، ان کے دلوں کے اندر حضرت عمر کا دبدبا اور بڑھ گیا، اور میرے کانوں میں کہنے لگے سعد پہلے سنا تھا لیکن دنیا سچی کہتی ہے، جو حال محمد اور محمد کے غلاموں کا ہے صلی اللہ علیہ وہ دنیا